السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ لے گئے اسے، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، وَأَجْمَعُوا، اور وہ انہوں نے جمع کر لیا، یعنی اجماع کر لیا، اتفاق کر، کس بات پر؟ ان کے یجعلوہ، وہ ڈالیں گے اسے، فی غیابت الجب، گہرائی میں کنویں کی، تاریکی میں کنویں کی، اور انہوں نے کر لیا اپنا پلان جو کرنا تھا، یعنی ڈال دیا۔ اچھا، اب یہاں یہی قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، اتنی بڑی سٹوری کو اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کر کے ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے بڑی کہانیاں بیان کی، ان کو مارا، زخمی کیا، ان کو تانے دیے، ان کو یہ کہا، تو کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی۔ تو چونکہ بچ گئے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر نرم نیچے جگہ تھی، تو جب ان کو نیچے ڈال دیا گیا تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ وحی سے مراد یہاں القاء ہے، الہام ہے۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جو یہاں بیان کی گئی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ دل میں خیال ڈالتا ہے۔ یہ عام خیال نہیں جو ہمارے دلوں میں آتا ہے، یہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ اللہ اس کو مطمئن کر دیتے ہیں پھر، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ موسیٰ کا واقعہ آتا ہے۔ عام خیال نہیں ہے۔ کوئی ماں عام خیال پر اپنے بچے کو باکس میں ڈال کر سمندر کے حوالے نہیں کر سکتی، کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی مانگتا اللہ نے وحی کی، تو وہ ایسی وحی تھی کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے، اور میرے رب نے اس پہ وعدہ کر لیا کہ میں اس کو ضرور بچاؤں گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، لا تخافی ولا تحزنی، نہ تو خم کرنا نہ ڈرنا، میں اس کو ضرور تیرے پاس واپس پہنچا دوں گا، اور میں تیرے اس بچے کو رسول بناؤں گا۔ یہ دل میں پکا کنفرم ہو گیا تھا ان کو، اسی لیے انہوں نے بچے کو بکسے میں ڈال دیا۔ تو یہ بھی وہی اللہ نے جو کی دل میں ارادہ ہے۔ تو پہلی یہی قسم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے بعض سے براہ راست گفتگو کرتا ہے، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے براہ راست معراج کی رات کلام کیا، آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، اور تیسرا رشتہ بھیج کر اللہ پیغام بھیجتا ہے۔ تو یہ دل کا خیال ہے جو عام نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو یقین دلا دیتا ہے۔ اچھا، آج کوئی کہے کہ یہ میرے پاس خیال آیا، اللہ نے کوئی ہمارے پاس گارنٹی نہیں، دیکھا جائے کہ کیا بات کہہ رہا ہے بالکل۔ اس لیے آج کل جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ خواب ہی ہیں جو ہم نے سابقہ کلاس میں بیان کیے تھے۔ فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، مبشرات باقی ہیں۔ تو پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام دیتا ہے۔ اچھے خواب مومن کو آ سکتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا وہ خواب ہے جو ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا، خواب بھی ہے یا وہ بخارات ہیں دل میں، یا دل کی سوچ تھی، وہ دیکھا جائے گا بالکل۔ بہرحال خواب آ سکتے ہیں مومن۔ تو یہ جو ہے یہ القاء کنفرم تھا، ان کو یقین ہو گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی طرف اس کے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، یقیناً تو ضرور آگاہ کرے گا ان بھی امرہم، ان کے کام کے بارے میں، ہاذا، اس، ایک وقت آئے گا اے یوسف پریشان نہ ہو۔ کتنی بڑی تسلی دے دی گی اس کو کہ اے یوسف ایک وقت آئے گا اللہ تجھے عروج بخشے گا، اور تیرے یہ بھائی تیرے پاس آئیں گے، اور تو ان کو ان کی اس حرکت کے بارے میں بتا رہا ہوگا۔ ہاذا، یہ، وہم، جب کہ وہ اس حال میں کہ وہ لا یشعرون، نہیں شعور رکھتے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا تیرے بارے کہ تو ان کا بھائی یوسف ہی ہے۔ یعنی وہ جب آگے جا کر واقعہ آئے گا پہلے سے آگاہ کر دیا گیا، اور تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکلات میں، تکلیفوں میں ایسے اللہ حوصلے دے۔ مشکلات میں کبھی انسان حوصلہ نہ ہارے، تکلیفوں میں کبھی انسان اللہ پر توکل میں کمی نہ آنے دے۔ مشکلات یہ ہمارے لیے بھی ہے، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ مشکلات، جو شاعر نے کہا نا، یہ تو یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مشکلات اگر آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو اتنا انسان کو اللہ عروج بخشتا ہے، اتنا انسان کو اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء،
کہ جتنی بڑی جزا ملنی ہوتی ہے اتنی تکلیفیں مصیبتیں بھی وجاءوا اباہم، اور وہ آگے اباہم اپنے والد کے پاس، عشاءً عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے۔ اب انہوں نے سارا پلان بنا لیا اور آگے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے رات کے وقت۔ رات کو کیوں آئے؟ اور رونا بھی جھوٹوں کی نشانی ہے، زیادہ رونا۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی تھے، ان کے بارے آتا ہے کہ اس کے پاس ایک کیس آیا تو جو خاتون تھی وہ بہت رو رہی تھی، بڑے آنسو بہا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی ہے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو کتنا یہ رو رہی ہے، اس نے یہی آیت پڑھی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ زیادہ جو رونے والے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے بھی آتا ہے، اور حضرت زینب جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سسٹر تھی، ان کے بارے بھی آتا ہے کہ جب کوفیوں کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو بیمار کربلا زین العابدین کے بارے آتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا من قتلہ اذن، اگر یہ رونے والے تو قتل کرنے والے کون ہیں؟ خود ہی قتل کیا اور خود ہی رونے لگ گئے۔ تو یہ رونا اللہ نے پھر ان کوفیوں کی قسمت میں ڈال دیا قیامت تک کے لیے۔ تو زیادہ جو رونے والے، آنسو بہانے والے ہیں، ماتم کرنے والے ہیں، وہ جھوٹے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا، بے شک ہم، ذہبنا، چلے گئے ہم، نستبق، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے، وترکنا، اور چھوڑ گئے ہم، یوسف، یوسف کو، عند متاعنا، پاس اپنے سامان کے، فَأَكَلَهُ، پھر کھا گیا اسے، الذئب، کوئی بھیڑیا۔ وہی جو یعقوب علیہ السلام نے لفظ کہا تھا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، انہوں نے وہیں سے سٹوری تیار کر لی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سامنے خود ہی اپنے اندیشے کا بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اسی سے آگے سٹوری بنا لیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور نہیں ہیں آپ ہرگز ہم پر یقین کرنے والے، اعتماد کرنے والے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہوں ہم سچ بولنے والے۔ تو یہ چونکہ دل میں چور تھا نا، تو چہرے چور کی داڑھی میں تنکا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں، آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وَجَاءُوا، اور وہ آئے، اصل معنی لفظی معنی آئے، لیکن چونکہ آگے دم پر با لگی ہے، بِدَمٍ ہے، تو اس لیے معنی کیا بن گیا؟ لائے۔ وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے وہ جھوٹا خون، علی قمیص ہی، اس کی قمیص پر لگا کر۔ ایسا جھوٹا خون، کوئی جانور ذبح کیا، بکری پکڑی، ہرن پکڑی، اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس کی قمیص پر لگا لیا، اور آگے کہنے لگا کہ یہ ہمارے بھائی یوسف کی قمیص ہے اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سولت لکم، مزین کر کے دکھایا، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرا ایک کام کو، نفس گناہ کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور ایسا مزین کرتا ہے کہ انسان اس کے انجام کو بھول جاتا ہے کہ کیا انجام کیا ہوگا۔ آج کل اگر آپ پاکستان کے حالات جانتے ہیں تو روزانہ قتل کی خبریں آتی، اور جتنے بھی قاتلین ہیں ان کی جب آپ انٹرویو پڑھیں یا خبر، ان کو اتنا یقین ہوتا ہے، ایسی وہ پلاننگ کرتے ہیں، یقین ہوتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے قانون کے شکنجوں سے، ایسی وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ اس کو ابھی جو کل پرسوں واقعہ ہوا، زارا عورت کو قتل کیا گیا، کیسے اس کو اس کی ہڈیاں کاٹی گئی، کیسے اس کے اعضاء کاٹے گئے، کیسے اس کو آگ پہ جلایا گیا، اور کیسے اس کو مختلف بوریوں میں ڈال کے پھینکا گیا کہیں۔ تو ان کی اپنی طرف سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بالکل ہمارا نام و نشان بھی نہیں معلوم ہوگا کسی کو، لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، لہو کبھی نہیں چھپتا کسی کا۔ تو انسان کو شیطان اور نفس بڑی بڑی پلاننگ بنا کر دکھاتا ہے، اور ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے میں بالکل بچ جاؤں گا، حالانکہ نہیں، نہ وہ قانون سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے انسان 7 پردوں کے اندر چھپ کر بھی گناہ کرے گا تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، بالکل دنیا میں ظاہر کرے گا اللہ بالکل۔ تو انسان کبھی گناہ کا سوچتے ہوئے یہ ضرور سوچ لے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، جتنا بھی میں چھپ کے کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے بڑا اچھا کر لیا، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے جرم کیا ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، یعنی اصبر صبرا جمیلا، یہ مراد ہے۔ صبر جمیل کے معنی کہ میں اچھا صبر کروں گا۔ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ ایسا صبر
کہ جس صبر کے بعد نہ کوئی جزا فضا ہو، نہ کوئی گریہ زاری ہو، نہ اللہ سے مایوسی ہو، اور نہ مخلوق سے شکوہ ہو، نہ کسی کے ساتھ کوئی تانا تشنی ہو کسی کے ساتھ۔ لیکن معنی یہ کہ میں خاموش ہوں، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ لڑائی جھگڑا نہیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی ہماری نصیحت اس بات میں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، ان بچوں کے باپ چاہتے تو ان کو مارتے، جھگڑتے ان کو، یا کچھ بھی کرتے ان کے ساتھ، سزا دینا چاہتے سزا دیتے ان کو، جو کچھ کرنا چاہتے کچھ کر سکتے تھے۔ وہ باپ بھی تھے، نبی بھی تھے وہ، اور نبی بھی کتنے عظیم نبی کے بیٹے اور پوتے تھے۔ لیکن اس نے واقعہ کے باوجود وہ خاموش ہو گئے، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تاکہ بات آگے نہ بڑھے، تاکہ معاملہ بگڑنے سے بچ جائے۔ تو یہ ہماری سبق ہے اس بات میں کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں ہم، بجائے اس کے کہ ذرا سی بات پہ طوفان کھڑا کرنا شروع کر دیں، ذرا سی بات پر جھگڑے اور خاندان لڑائیاں جھگڑے اور اپنا پورا خاندان ڈسٹرب کر دیں، جیسا کہ پاکستان کے حالات یا ملکوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے اور پورے خاندان ڈسٹرب ہو گئے، کئی ہلاکتیں ہو گئی، کئی قتل و غارت گری ہو گئی، لڑائیاں جھگڑے، زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک بننا اس کی بھی لڑائی ہوگی اور کئی افراد قتل ہو گئے۔ تو نظر انداز کرنا سیکھے انسان، خاص طور پر خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں تو انسان کو اندھا بہرا ہونا پڑتا ہے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے۔ خواہ آپ کی بیوی خاوند بیوی کے تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، ماں باپ اولاد کے تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے، تو انسان کو بعض اوقات اپنی آنکھیں بند رکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ مطلب وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کس کے بارے آئی ہے؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے، تو ان میں جن لوگوں نے یہ آپ پر الزام لگائے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام تھا، اور قرآن کی آیت نازل فرما دی اور برات کا اعلان بھی کر دیا، تب وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے جس پر خرچہ کیا کرتے تھے، مصطح بن اساسہ، جس پہ خود تعاون دیتے تھے، اس کو متری اس کا تعاون تھا، وہ بھی ان میں شامل تھا الزام لگانے والوں میں، تو انہوں نے کہا میں آج کے بعد اس پر خرچ نہیں کروں گا، تو اللہ نے معاف کرو، درگزر سے کام لو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر؟ حالانکہ کتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا۔ تو خاندانوں میں، اولاد میں، خاص طور پر بچوں میں، بہن بھائیوں میں، ان کی بعض اوقات ایسی ہاں اگر کوئی دینی غلطی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے یا اور ویسی ہے تو اسی شخص کو تو دیوس کہا جاتا ہے نا، جس کے گھر میں بے حیائی ہو اور اس کو روکتا نہ ہو بالکل۔ لیکن عام معاملات میں بعض اوقات ہمیں نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ بات مزید بگڑنے سے بچ جائے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں تعلقات ٹوٹ گئے، لڑائیاں ہو گئی، خواہاں بیوی کے تعلقات ختم ہو گئے۔ تو اس واقعہ میں بہت اکثر غور کرتا ہوتا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا آنکھوں سے دور کر دیا گیا، باپ نے کیا کہا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اعلیٰ اس پر جو ماں جو تصفون تم بیان کر، جو تم کہانی سنا رہے ہو، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں کچھ سزا نہیں دینا چاہتا، میں صبر کرتا ہوں، اب میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ وجاءت سیارہ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے پانی لانے والے کو۔ وارد ہوتا ہے جو قافلے کے آگے آگے بندہ ہوتا ہے، وہ آگے بھیج دیتے ہیں کہ آگے جا کے پانی ڈھونڈو تاکہ ہم وہاں کر سٹے کریں اور اپنا پانی اپنے جانوروں کو پلائیں، خود بھی پئیں، اس کو وارد کہا جاتا ہے۔ فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اس نے ڈالا اپنا ڈول کس میں؟ کنویں میں۔ تو اب آگے ساری سٹوری اللہ نے ختم کر دی نا، انڈرسٹوڈ بات ہو جاتی ہے۔ جب اس نے ڈول نیچے ڈالا اور اس نے جب باہر نکالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، اور جب یوسف علیہ السلام باہر آ گئے تو قال، اس نے کہا، یا بشرا، واہ خوشخبری، ہاذا، یہ، غلام، ایک لڑکا ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، بضاعہ، مال تجارت سمجھ کر، سرمایہ سمجھ، بہت بڑا قیمتی سامان سمجھ کر۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جاننے والا اسے جو وہ کر رہے تھے۔ قافلے والوں نے چھپا لیا، قافلے والوں نے اس لیے چھپایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ ملا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ ابھی کوئی لوگ آس پاس کے آ جائیں گے، کسی کا گر گیا ہوگا کہ ابھی وہ لوگ لینے آ جائیں گے، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا اس کو قیمتی سامان سمجھ کر، تاکہ آس پاس سے اس کے ورثاء یا اس کے والدین آ کر ہم سے چھین نہ لیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ خوب جاننے والا سے جو وہ جو کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ،
اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے. کنہوں نے بیچ ڈالا؟ ہم نے کہا تورات وغیرہ میں بائبل کی جو بات ہے اس میں ہے کہ بھائیوں نے بیچ دیا قافلے والوں کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی بھی وہیں تھے اور جیسے انہوں نے نکالا تو یہ آگے کہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا غلام ہے. بھائی نے کہا ہمارا غلام ہے یہ تو، اور اس کو لے لیا اور انہوں نے کہا اگر تم نے خریدنا چاہتے ہو تو ہم سے خرید لو. تو لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن کی نص یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وشرو سے مراد یہ قافلے والے یہاں سے بچے کو لے گئے اور مصر میں جا کر انہوں نے اس کو بیچ دیا. یہ اصل بات ہے. وشروہ، اور ان قافلے والوں نے بیچ ڈالا اس کو. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. بثمن، قیمت پر. بخس، کم. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، بخس یبخسوا، ولا تبخسوا، نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں. بخس، کم قیمت پر. اور وہ کیا کم تھی؟ دراہم، درہم کی جمع دراہم. دراہم معدودہ، گنے چنے درہموں میں. چند درہموں میں اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے بیچ دیا. کہاں جا کر؟ مصر میں جا کر. وکانو، اور تھے وہ فی اس میں من الزاہدین، بے رغبتی کرنے والوں میں سے. زاہد کی جمع جسے یعنی جو دنیا سے جس کو رغبت نہ ہو، تو وہ تھے وہ اس میں. اچھا، فی ہی کے دو ترجمے ہیں. فی ہی سے مراد یا تو وہ بچہ یعنی یوسف علیہ السلام ہے، ان کو اس سے رغبت ہی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کیا چیز ہم بیچ رہے ہیں. یا پھر فی ہی سے مراد وہ درہم ہیں، ان کو درہموں میں سے رغبت ہی نہیں تھی، جو مل جائیں بس ٹھیک ہے. جو مفت میں چیز ملی ہوتی نا، مال مفت دل بے رحم. جو آپ جانتے ہیں نا ہمارے یہاں جو لوگ چیزیں چوری کرتے ہیں وہ لاکھوں کی چیز چند اونے پونے بیچ دیتے ہیں کیونکہ مفت کی چیز ہوتی ہے نا. بالکل. تو جس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو، قدر و قیمت نہ ہو، انسان اس کو ایسا سلوک کرتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو چیز قیمتی ہو اس کو قیمتی سمجھے. یہ جو قرآن اللہ نے ہمیں دین سکھا ہم سیکھتے ہیں، یہ قیمتی چیز ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ میں ہو جائیں کہ تھے وہ اس میں بے رغبتی کرنے والے. یہ ایک جو لفظ ہم سیکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمیں کہ کون ہے جس کو یہ پسند ہو کہ وہ روزانہ جائے اور 2-3 موٹی موٹی صحت مند حاملہ اونٹنیاں لے کے آ جائے روزانہ. ایک آیت سیکھتا ہے گویا اس نے ایک اونٹنی حاصل کر لی. کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے جس نے، اشتراہ، خریدا تھا اسے. اور کہا اس شخص نے جس نے اسے خریدا تھا یعنی یوسف علیہ السلام کو، من مصر، مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، بہت اچھا کر، بہت باعزت کر، مثواہ، ٹھکانہ اس کا، عسیٰ، امید ہے، ان کے، ینفعنا، وہ نفع دے گا ہمیں، او یا نتخذہ، ہم بنا لیں گے اسے، ولدا، بیٹا، وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، جگہ دی ہم نے، لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، ولنعلمہ، اور تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تأویل، حقیقت میں سے، الاحادیث، باتوں کی، واللہ، اور اللہ، غالب، غالب ہے، علی امرہ، اپنے کام پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے اللہ کی قدرتوں کے بارے میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور یوسف علیہ السلام کے اوپر آنے والی جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں. کتنی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، بھائیوں کی مخالفت، بھائیوں کی دشمنی، حسد، بغض، اور انہیں قتل کرنے کی پلاننگ، اور پھر ان کو کنویں میں پھینک دینا، اور پھر وہاں سے نکلے تو غلام بنا لیے گئے اور مصر میں آ کر ان کو بیچ دیا گیا. اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو جب کوئی بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے تو انہیں مشکلات میں ڈال دیتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ آزمائشیں اس کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ایک بلند مقام دینا تھا، مصر جیسی عظیم بادشاہت عطا فرمانی تھی. اس زمانے کا آپ سمجھے سپر پاور، سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹری مصر. اس کی بادشاہت کے لیے ان کو تجربے کی ضرورت تھی،
ان کو ضرورت تھی کسی اچھے ماحول میں رہ کر کچھ باتیں سیکھ سکیں، تجربے حاصل کر سکیں، کسی بلند سوسائٹی میں بیٹھ کر، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر جو اپر کلاس ہے ان کی گفتگو سن سکیں، ان کی باتیں سن کر تجربات حاصل کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بلند مرتبے دینے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تو کبھی کسی آزمائش کو انسان عذاب نہ سمجھے، بلکہ جس حال میں اللہ رکھے اللہ کا شکر بجا لائے اور بہتری کی امید کرتا رہے، بہتری کی دعا کرتا رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو کیسے اللہ نے کہاں سے نکالا، کنویں سے نکالا، اور پھر مصر میں آ کر وہ فروخت ہوئے، لیکن کہاں پہنچا دیا اللہ نے؟ بادشاہ کے محل میں۔ تو یہ عزیز مصر تھا، اور عزیز مصر جو ہے یہ اس دور کا ایک عہدہ تھا، جیسا کہ فرعون ایک ٹائٹل تھا، جیسا کہ نجاشی ایک ٹائٹل تھا، تبا ایک ٹائٹل تھا۔ اسی طرح دیگر ملکوں میں بھی جیسے ہمارے ہاں پریزیڈنٹ ایک ٹائٹل ہوتا ہے یا وزیر اعظم ایک ٹائٹل ہوتا ہے، زمانہ میں جو سب سے بلند عہدے دار ہے اس کو عزیز کہا جاتا تھا۔ تو یہ عزیز مصر نے کو خرید لیا اور اس کے محل میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا، تاکہ ایک بلند سوسائٹی میں رہ کر وہ بادشاہوں جیسے اطوار، بادشاہوں جیسے حالات، بادشاہوں جیسے تجربات حاصل کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور کہاں اس شخص نے جس نے اسے خریدا تھا۔ تو پہلے آیا تھا کہ وَشَرَوْهُ، شرو اور اشترا دونوں کا روٹ سیم ہی ہے، لیکن اس کا معنی بیچنا اور اس کا معنی خریدنا، لیکن بعض اوقات یہ ایک دوسرے کے ہم معنی بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہاں کرینہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کرینہ میں لفظ استعمال ہوا۔ تو شرو، شرا یشری کا لفظی معنی بیچنا، اور اشترا یشتری کا معنی خریدنا، اور جس نے خریدا تھا اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، مصر سے جس نے خریدا تھا، اس نے کہا، کس کو کہا؟ لِمْرَأَتِهِ اکرمی مثواہ، با عزت کر اس کا ٹھکانہ، یعنی اس کو اپنے گھر میں محل میں بہت عزت سے رکھنا ہے۔ اس کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک مالک، آقا اور غلام کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے ہم نے محل میں بڑی عزت سے رکھنا ہے۔ اور یہ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں لگتا، اور ان کے حسن و جمال کو بھی دیکھا، ان کے تجربے کو بھی، ان کی گفتگو کو بھی، تو اس نے یعنی ہیرے کو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی بہت قیمتی ہیرا ہے اور ہمیں بہت اہم فائدہ دے سکتا ہے زندگی میں۔ تو آگے وضاحت بھی کر رہا ہے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ممکن ہے یا امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہمیں، او یا نتخذہ، یا ہم بنا لیں گے اسے ولدن، بیٹا۔ تو اس آخری جملے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، اس کا بیٹا نہیں تھا۔ اگر وہ بیٹا ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو اس حد تک وہ متاثر ہو گیا یوسف علیہ السلام سے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، بعد نے اس کو ضعیف قرار دیا، کہ افرس الناس ثلاثہ، کہ 3 لوگ سب سے زیادہ عقل مند، فراست، صاحب فراست ہیں، بہت عقل مند تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے کہہ دیا تھا کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، حالانکہ وہ تو غلام تھے نا، لیکن سمجھ گیا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے اور یہ بہت ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ اور دوسری شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جس کا ذکر سورۃ القصص میں آگے چل کر پڑھیں گے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا کہا تھا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اے ابو جان اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیجئے کیونکہ یہ بہت ہی قوی اور امانت دار ہے، تو یہ اپنے گھر میں اگر ملازم ہوگا تو بہت آپ کو فائدہ دے گا۔ تو حتیٰ کہ پھر بعد میں شادی بھی ہوگی۔ اور تیسرے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر کے گئے، حالانکہ بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی کہ اس کو نہ بنائیے، یہ بہت غصے والے ہیں، ان کا تھوڑا سا مزاج تھوڑا گرم ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو یہ نرم ہو جائیں گے، اور اسی لیے تو اس امت پر ان کا بہت بڑا احسان، جو ان کے احسانات ہیں ان میں ایک بہت بڑا یہی احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے 10 برس کی دور حکومت میں اسلام کہاں سے کہاں تک پھیلا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی تو دیکھا تھا نا، کہ آپ نے دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کے کنارے پر ہوں
اور میں ڈول نکال رہا ہوں پانی کے، اور میرے مجھ سے ڈول ابو بکر نے لے لیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ کمزوری ہے، پھر عمر نے لے لیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پانی نکالنا شروع کیا، اور اتنا نکالا کہ ہر طرف پانی ہی پانی بکھیر دیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی تعبیر کیجیے، فرمایا اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد یہ دین پھیلائیں گے، اور دین عمر کے دور میں ہر طرف دین پھیل جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے تو ہمارے جو دشمن کفار ہیں وہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا تو پوری روئے زمین پر اسلام پھیل جاتا، لیکن 10 برس کے دور حکومت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر طرف اسلام پھیلا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، اسی طرح ہم نے ان کو پھر وہاں سے نکال کر زمین مصر میں ہم نے اقتدار بخشا، اختیار بخشا، قدرت بخشی، ان کے پاؤں جما دیے۔ فی الارض، زمین میں، یہاں الارض سے مراد مصر کی سرزمین ہے۔ ہم نے مصر کی سرزمین میں ہم نے جگہ دی، ان کو ان کے پاؤں جما دیے، ان کو وہاں ہم نے قوت اور اختیار بخشا۔ اور یہ کیوں دیا ہم نے اتنے اہم مقام پہ کیسے کیوں پہنچایا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم سکھائیں اسے من تأویل الاحادیث، تأویل کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، باتوں کی حقیقت تک پہنچنا، تو تاکہ وہ باتوں کی حقیقت ہم اس کو سکھائیں۔ تو باتوں کی حقیقت سے مراد پہلے بھی آ چکا، خوابوں کی تعبیر بھی ہے اور باقی معاملات بھی، یعنی ہر معاملے میں جو صحیح فیصلہ کرنے کی ہم اسے طاقت بخشیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشیں، تاکہ وہ سیکھے یہاں آ کر، ایک بلند سوسائٹی میں رہ کر، جو بادشاہوں کے ساتھ جو محفلوں میں بیٹھ کر وہ باتیں سیکھ سکے کہ اہم معاملات میں فیصلے کیسے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ موقع دیتا ہے، جب بندے کو مقام دینا ہو تو اللہ اسے موقع دیتا ہے۔ بظاہر وہ ایک غلام ہے، بظاہر بھائیوں نے ہنس سے ان کو گرا دیا، پھینک دیا کنویں میں، لیکن اللہ ایک بلند مقام کو ان کو لے کے جا رہا تھا۔ تو اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتا رہے، اور اللہ سے ہمیشہ اللہ خیر مانگتا رہے، اور ہمیشہ اللہ سے اس کے فیصلوں پر راضی رہے اور رضا کا اظہار کرتا رہے۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے، اسے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹال سکتا ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے فیصلوں میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اللہ اپنے کام پر غالب ہے، جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے، اکثر لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر جان لیں تو اللہ پر کامل توکل کریں، اگر جان لیں تو اللہ کے ہر فیصلے پر بخوشی راضی ہوں کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے میرے حق میں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، لوگ اللہ کی شان کو سمجھتے ہی نہیں، کبھی اس کے دربار پہ، کبھی اس کے آستانے پہ، کبھی اس کی قبر پہ، اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں دے دے گا، کوئی بھی نہیں دینے پر، سب فقیر ہیں، سب محتاج ہیں۔ وَلَمَّا، اور جب بالغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، آتیناہ، دی ہم نے اسے، حکماً وعلما، دو باتیں کہیں، ہم نے اسے دو خوبیاں عطا فرمائی۔ ایک کیا؟ حکمہ، اس کو حکمت بھی کہا گیا، ہم نے اسے قوت فیصلہ۔ تو حکم کیا ہے کہ دو باتوں میں جو صحیح بات ہے وہ کرنے کا اختیار یا اس کی صلاحیت۔ قوت فیصلہ کیسے اللہ نے دی؟ اس ماحول میں لا کر، ایسے ماحول میں لا کر جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے دنیا کے معاملات ڈسکس کرتے، وہاں یہ رہ کر اللہ نے کو یہ صلاحیت بخشی۔ تو اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ قیامت تک کا اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی محسن ہوگا اس کے ہم ایسا ہی سلوک کریں گے، ہم اسے مقام عطا فرمائیں گے، حکم بھی دیں گے، علم بھی عطا فرمائیں گے، ہم اسے دنیا کی رسوائیوں سے محفوظ بھی کریں گے۔ تو یہ تو ایک امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہو گئے، کنویں سے نکال دیے گئے اور جب سے حب تک پہنچا دیے گئے۔ جو بھی
دیکھتا ان سے محبت کرتا، حتیٰ کہ عزیز مصر کے دل میں اس کی اتنی محبت آئی کہ اس نے ان کو اپنا بیٹا تک بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اب ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده